انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو قیمتی چیز عطا فرمائی ہے وہ وقت دیا ہے. عمر بھی اللہ نے سب کو دی ہے، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ، اور وقت وہ نعمت ہے کہ جو نعمت گزرنے کے بعد واپس نہیں آتی. انسان اگر بیمار ہو جائے تو امید ہے کہ وہ علاج کر کے اپنی کھوئی ہوئی صحت کو واپس حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو وقت کا نقصان ہے، جو عمر کے گھٹنے کا نقصان ہے، یہ انسان نہ مال سے خرید سکتا ہے نہ دنیا کی کسی اور چیز سے خرید سکتا ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. سب سے بڑا خسارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان بے دینی میں اپنی زندگی گزارے. کفر جو ہے یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. سخی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے خرچ کرنے والا، جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دل بھی دیا ہو کہ وہ خرچ کرنے والا ہو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرنے والے تھے، لیکن ان کا اخلاص دیکھے، ان کی نیکی کی قبولیت دیکھے کہ ابھی تک مدینۃ المنورہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا، جو وقف کر کے انہوں نے وہ جگہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، مسلمانوں کے لیے کنواں بنایا. اس اخلاص کو اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ آج بھی وہ جگہ مدینۃ المنورہ میں موجود ہے. ہمارے اندر افسوس کے ساتھ اعمال کی طرف سستی زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو چکی ہے، چونکہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، اس لیے اعمال میں بھلے سستی ہو جائے ہم بخشے جائیں گے. ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے، ہرگز ایسا انسان بخشا نہیں جائے گا. حافظ عبدالوہاب سیٹھان کے دروس، خطبات اور بیانات سننے کے لیے ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی، سورۃ العصر، یہ قرآن مجید کی وہ اہم سورہ ہے جس سورت میں اللہ رب العالمین نے دین کے تمام بنیادی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید میں سورہ عصر نازل ہوتی اور اس کے علاوہ کوئی اور سورت نازل نہ ہوتی، تب بھی یہ سورت جو ہے انسانوں کے لیے کافی ہو جاتی. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی عجائب اور بڑے ہی رموز رکھے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی، والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. یہ خسارہ کون سا خسارہ ہے؟ علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو خسارے میں مبتلا کرتی ہے. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انسان اس لیے خسارے میں ہے کہ اس کی عمر جو ہے یہ کم ہوتی جاتی ہے، جو اس کا اصل سرمایہ ہے. جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، ایک عمر دی ہے، وہ زندگی اس کی ہر روز کم ہوتی جاتی ہے، اس لیے یہ خسارے میں ہے. اور اس کی مثال یوں ہے کہ انسان کی جو عمر ہے وہ اس کا اصل سرمایہ ہے. جس طرح انسان اپنے کاروبار کے لیے سرمایہ لگاتا ہے اور پھر اس سرمایہ سے منافع حاصل کرتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ کاروبار بڑھے اور میں اس سے منافع حاصل کروں، اس سے فائدہ حاصل کروں. تو انسان کی عمر بھی اسی طرح ہے.
کہ یہ کم ہوتی جاتی ہے، لیکن اعمال صالحہ کے ذریعے اس کو فائدہ مند بنا سکتا ہے۔ اور نقصان میں اس طرح ہے کہ دن بدن اس کے لیے اعمال کی، نیک اعمال کی جو صورت ہے، جو وقت ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ انسان خسارے میں ہے کہ اس کے پاس جو وقت ہے، اس کا وہ وقت جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ خسارے میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح ایک انسان اگر برف کا کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو وہ اس وقت فائدے میں ہوتا ہے جب وہ اس کو پگھلنے سے پہلے بیچ دے اور اس سے فائدہ حاصل کر لے، ورنہ اگر تھوڑا وقت اس پر گزر جائے تو اس کا جو اصل سرمایہ ہوتا ہے، جو وہ پیسے لگا کر اس کو مارکیٹ سے یا فیکٹری سے خرید کر لایا ہے، اس کا اصل سرمایہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ فائدے کے بجائے نقصان میں ہوگا۔ یہی انسان کے خسارے کی مثال ہے کہ وہ برف کی طرح، جو برف بیچنے والا ہے وہ اس کو پگھلنے سے پہلے اس سے فائدہ حاصل کر لے، تو وہ اپنی عمر کو ختم ہونے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ حاصل کر لے، تب وہ فائدے میں ہوگا، ورنہ وہ نقصان میں ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو قیمتی چیز عطا فرمائی ہے وہ وقت دیا ہے۔ وقت انسان کے پاس قیمتی چیز ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کی ہے۔ عمر بھی اللہ نے سب کو دی ہے، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ۔ اسی طرح وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، لیکن دیا ضرور ہے۔ اور وقت وہ نعمت ہے کہ جو نعمت گزرنے کے بعد واپس نہیں آتی۔ انسان اگر بیمار ہو جائے تو امید ہے کہ وہ علاج کر کے اپنی کھوئی ہوئی صحت کو واپس حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا کسی کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ دوسرا کام کر کے، کوئی اور کاروبار کر کے، کوئی اور محنت مزدوری کر کے اپنے اس نقصان کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن جو وقت کا نقصان ہے، جو عمر کے گھٹنے کا نقصان ہے، یہ انسان نہ مال سے خرید سکتا ہے، نہ دنیا کی کسی اور چیز سے خرید سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبومتان کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ انسان کے پاس دو نعمتیں اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے جو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کو وہ سمجھ لے، وہ کون سی ہے؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے اور ایک فراغ ہے، فرصت ہے۔ ایک صحت اور ایک فرصت، یہ دو نعمتیں ہیں۔ اگر ان کو فائدہ مند بنائے گا تو فائدہ مند رہے گا، ورنہ ان الانسان لفی خسر، وہ ہمیشہ نقصان میں رہے گا۔ اور یہ وہ نعمت اللہ نے جو انسان کو عطا کی ہے، ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ یہ عمر اور یہ صحت تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَى، کہ انسان سے یہ سوال ہوگا کہ تجھے جو عمر دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا، اپنی جوانی کو۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جو تجھے جوانی دی ہے اس عمر میں سے بھی وہ جوانی کا جو حصہ دیا ہے اس کو کہاں خرچ کیا ہے۔ تو یہ نعمت کا اللہ سوال کرے گا، یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اس کا سوال ہوگا۔ تو وہ مبارک انسان وہ ہے، نفع مند انسان وہ ہے جو اس نعمت کو قدر کرے، اور اس نعمت کے قدر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی بندگی میں استعمال کرے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر! یہ خسارہ کس چیز کا خسارہ ہے؟ سب سے بڑا خسارہ جو ہے
وہ یہ ہے کہ انسان بے دینی میں اپنی زندگی گزارے۔ کفر جو ہے یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اور کفر جو ہے اللہ کے ساتھ انکار کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور اس کی نعمتوں کو اس سے فائدہ حاصل کرے اور اس کی عبادت نہیں کرے۔ اس سے بڑھ کر انسان خسارے میں کیا ہوگا؟ یا وہ انسان جس کو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، نعمت اللہ تعالیٰ کی استعمال کرے اور شکر کسی اور کا ادا کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، یہ انسان بھی خسارے میں ہے۔ فائدے مند انسان کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آیا۔ فائدے مند انسان وہ ہے جس نے اللہ پر یقین کامل رکھا، اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کیا، اپنے وقت کو فائدہ مند بنایا اور خسارے سے بچ گیا، وہ انسان فائدے میں ہے۔ خسارے میں کون ہے؟ جو اس کا نفع حاصل کرنے سے پہلے زندگی اپنی گزار دے اور دنیا سے چلا جائے، اور فائدہ مند وہ ہے جو اس زندگی کو غنیمت سمجھ کے اس کو اللہ کی عبادت میں گزارے۔ دوسرا نقصان کس کو ہوگا؟ وہ انسان جو غافل ہے، وہ بھی خسارے میں ہے۔ جو انسان غافل ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اس کے شکر سے غافل ہے اور اس کے ذکر سے غافل ہے، یہ انسان بھی خسارے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی اس میں مبتلا ہو گیا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، وہ نقصان میں ہو گیا۔ کیوں؟ یہ زندگی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، یہ ایک دفعہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کے بعد یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ فائدہ مند انسان وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اور نقصان والا انسان وہ ہے، خسارے والا انسان وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے رک جائے، دنیا کی آسائشوں میں گم ہو جائے اور اللہ کو یاد نہ کرے۔ تیسرا انسان کون سا ہے؟ فرمایا جو ریاکار انسان ہے، وہ بھی بڑے خسارے میں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، شہرت کے لیے لوگوں کے سامنے نیک کام کرتا ہے، اور دل میں اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری لوگ تحسین کریں۔ ظاہری فائدے کے لیے اپنے باطنی نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنی باتوں کو ضائع کروا بیٹھتا ہے۔ اس کی ریاکاری بھلے عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جانے والا ہے اور یہ آخر میں نقصان پانے والا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جو تین قسم کے افراد جو جہنم میں داخل ہوں گے، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا وہ قرآن کا قاری ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، پڑھانے والا ہوگا۔ سب سے پہلے وہ اس وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا کہ اس کے اندر ریاکاری ہوگی۔ اس کا یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا اس لیے ہوگا تاکہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ بہت دیندار ہے اور بہت ہی قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہوگی کہ لوگ مجھے قاری کہیں، مجھے عالم کہیں، میری عزت کریں، میرا احترام کریں۔ اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ فرمایا سب سے پہلے جہنم میں یہ شخص داخل ہوگا۔ دنیا میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر، قرآن کی تعلیم سے بڑھ کر، اس کے تعلم سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، خیر والا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اور ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے، ان کا حامی اور مددگار ہوتا ہے، اس میں معاون بن جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ خیر والا ہے۔ اور جس کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ یہ خیر کا کام ہے اور یہ کرنے والا خیر والا ہے، اس سے بڑا خیر کا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ایک کام کو میں اور آپ کہیں کہ یہ اچھا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے، اور ایک کام کو ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ خیر کا کام ہے، اس سے بڑا خیر کا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ خیر کا کام بھی اس وقت خسارے میں ہوگا، اس وقت نقصان میں جائے گا، وہ کرنے والا، وہ خیر کا کام کرنے والا اس وقت خسارے میں، نقصان میں جائے گا جب اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا جہنم کو جلایا جائے گا، اور جہنم کو جلانے کے بعد سب سے پہلے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ دوسرا فرمایا وہ جواد ہوگا، وہ سخی ہوگا، وہ مالدار ہوگا، جس نے اپنے مال کے ذریعے اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کیا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا، نہ دن دیکھا اور نہ رات دیکھی، نہ مسکین نہ غریب نہ یتیم، سب کو بانٹتا رہا، سب کو دیتا رہا، کوئی بھی اس کے در سے خالی نہیں جاتا تھا۔ یہ اتنا سخی اور اتنا بہادر، اتنا جواد تھا، اتنا خرچ کرنے والا تھا۔ لیکن فرمایا یہ بھی جہنم میں جلایا جائے گا، اور وجہ کیا ہوگی؟ یہ سخی جو ہے، اس کا نظریہ یہ تھا، اس کی سوچ یہ تھی، اس کی نیت یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان میں مشہور ہو جاؤں اور لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا خرچ کرنے والا ہے، اس سے بڑا تو خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سب اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور سخی سے بڑھ کر سخی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، خرچ کرنے والا، جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دل بھی دیا ہو کہ وہ خرچ کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرنے والے تھے، لیکن ان کا اخلاص دیکھیں، ان کی نیکی کی قبولیت دیکھیں کہ ابھی تک مدینہ المنورہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا، جو وقف کر کے انہوں نے وہ جگہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، مسلمانوں کے لیے کنواں بنایا، اس اخلاص کو اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ آج بھی وہ جگہ مدینہ المنورہ میں موجود ہے، اور اس پر حکومت نے ایک بہت عالی شان ہوٹل بنایا ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس کو وقف کیا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا بینک میں اکاؤنٹ ہے، جو رقم آتی ہے ان کے نام سے اس اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے، اور وہاں سے وہ سعودی حکومت جو ہے وہ خرچ کرتی ہے۔ تو ایسی نیکی جو 1400 سال گزر گئے، آج تک اس کا اجر اور ثواب ان کو مل رہا ہے اور اس کا اثر باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاص اور اللہ کی رضا اس میں شامل تھی۔ اور ایک شخص سب کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر جہنم میں جاتا ہے تو اس سے بڑا نقصان میں کون ہوگا؟ اور تیسرا شخص وہ ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کر دی، جس نے جہاد کیا، قتال کیا، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، قربان کر دیا، اپنا مال بھی دیا، اپنا وقت بھی دیا، اولاد کو بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، گھر بار بھی چھوڑا، ہجرت بھی کی، دشمن کے سامنے کھڑا ہوا اور دشمن کو نیست و نابود کر دیا، اور خود بھی اللہ کی راہ میں شہادت پائی لی، جس نے مال بھی دیا، جان بھی دی، سب کچھ دے دی۔ مال دینا پھر بھی آسان کام ہے،
لیکن جان دینا کتنا مشکل کام ہے کہ ایک آدمی اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے. جان دینے سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا. لیکن اس شہید کو سب سے پہلے ان 3 افراد کو جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک اس کو بھی ڈالا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے. عمل جو ہے اپنی ذات کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، اس لیے اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ریاکار انسان بھی خسارے میں ہوگا. اللہ اکبر. گناہگار انسان خسارے میں ہے، ریاکار انسان خسارے میں ہے، غافل انسان خسارے میں ہے. اور اسی طرح ایمان سے محرومی، شرک میں مبتلا ہونا اور کفر میں مبتلا ہونا، یہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نفع میں کون ہے اور فائدے میں کون ہے. فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا جو ایمان لے کر آئے اور نیک کام کیے، اعمال صالحہ کیے. اس لیے یہاں پر ایمان کو اور عمل صالحہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا کہ ایمان اور نیک اعمال یہ ایک ہی چیز ہے. ایمان کے بغیر عمل صالحہ کا فائدہ نہیں ہے، اور عمل صالحہ ایمان کے بغیر فائدہ نہیں دیتے. ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے اور اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے. صرف ایمان زبان سے اقرار کر لینا، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اعمال جوارح، نیک اعمال کرنا. یہ ایمان کے 3 جز ہیں جو لازم اور ملزوم ہے. صرف ایمان فائدہ نہیں دیتا، ایمان کے ساتھ عمل صالح فائدہ دے گا، اور عمل صالح اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ ایمان نہ ہو. ورنہ مکے کے مشرک ہم سے زیادہ نیک کام کرنے والے تھے. اور وہ نیک کام کیا ہے؟ آپ تو پاکستان میں، سندھ میں، بدین میں ایک مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. مکے کے مشرک جو ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ، محبت الوحی، جہاں پر وحی نازل ہوا ہے، جہاں پر اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ، آپ کی زبان کے لوگ، آپ کے رشتہ دار. اور خیر و بقاء الارض، زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا جس کو اللہ نے زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا بنایا ہے، وہ مکۃ المکرمہ، مسجد الحرام ہے. اس کی خدمت کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے، حاجیوں کو ستو اور کھجورے پیش کرنے والے، اس بیت اللہ کی صفائی کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے. لیکن ایمان نہیں تھا، عمل اچھا تھا، اس لیے ان کا نیک عمل کسی کام میں نہیں آئے گا. اور اگر ایمان ہو اور عمل نہیں ہو، صرف زبانی دعوے کرنے سے اور زبان سے کہہ دینے سے میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا اہل سنت ہوں، میں بڑا اہل الحدیث ہوں، ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ ہمارے اندر افسوس کے ساتھ اعمال کی طرف سستی یہ زیادہ ہو چکی ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو چکی ہے، چونکہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، اس لیے اعمال میں بھلے سستی ہو جائے ہم بخشے جائیں گے. ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے، ہرگز ایسا انسان بخشا نہیں جائے گا جو نیک اعمال، ایمان کے ساتھ نیک عمل نہ کرے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار کیوں نہ ہو. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نیک عقیدہ دیا، صحیح عقیدہ دیا، اور توحید کی نعمت سے
مستفید فرمایا، ورنہ لوگوں کا حال دیکھیں، کوئی قبر کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی حجر کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی درخت کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی انسان کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی جانور کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی قبر کے سامنے، کوئی مزار کے سامنے، کوئی حجر کے سامنے۔ اللہ نے آپ کو یہ عقل دی، یہ سمجھ دی، توحید کی اللہ نے آپ کو سمجھ دی۔ اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اعمال صالحہ کیے جائیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک کام کرنا اور اس کے ساتھ ایمان لانا، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ بہت لمبی ایک تفصیل ہے، لیکن اشارتاً تیسری چیز فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس کے بعد ایمان کے بعد، صالح اعمال کے بعد، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق پر پھر کھڑے ہو جانا، پھر ڈٹ جانا، اس پر مضبوط رہنا، اس پر قائم اور دائم رہنا، اس پر پابند رہنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا اس کے بعد حق پر کھڑے ہونا، اور صبر کے ساتھ کھڑے ہونا، استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا۔ پھر حق کی راہ میں جو بھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے جھیل لینا، اس پر صبر کر دینا۔ تو یہ سورۃ العصر جو ہے، یہ قرآن مجید کی بڑی ہی ایک اہم سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ اگر انسان اس سورت کو صرف سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو انسان کی نجات کے لیے یہ سورت کافی ہو جائے گی۔ اور اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی، زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کے بغیر بھی تو بات کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے قسم کے ساتھ بات کی تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ بغیر قسم سے بات کہتا ہے، یقین نہیں کرتے، لیکن اس کی تاکید کے لیے ایک دفعہ قسم کھائی، پھر فرمایا یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں وہ ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ سے دور ہے، غافل ہے، ریاکار ہے، ایمان کی دولت سے خالی ہے، اور فائدے میں وہ ہے جو ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والا بنائے اور نیک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی، استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا
أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.